اللہ کے اس حکم سے لگتا ہے کہ دین سب مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ اگر دینی علوم حاصل نہ کیے جائیں تو پھر دین کا کوئی بھی ستون قائم نہیں رہ سکتا۔ شروع اسلام میں چونکہ لوگ سوچ سمجھ کر کلمہ پڑھتے تھے، جب اسلام قوت اختیار کر گیا تو سب دیکھا دیکھی مسلمان ہوتے گئے۔ ان میں دینی سمجھ بوجھ کا فقدان تھا جو گمراہی کا بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے بر موقع ہدایت دے دی گئی کہ دین سمجھنا اور سمجھانا اس امت کی ضرورت ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم سورہ توبہ کی ایک آیت کا ترجمہ اور تشریح سبق میں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 122۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ اور ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے مسلمان ہی نکل پڑیں، سو کیوں نہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک حصہ نکلا تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، اور جب وہ اپنی قوم میں واپس جائیں تو انہیں ڈرائیں تاکہ وہ بچتے رہیں۔ اس کی تشریح ہے، یعنی ایمان والوں کے لیے ایسا کرنا مناسب نہیں کہ سب کام چھوڑ چھاڑ کر سارے جہاد پر نکل پڑیں۔ بقول مفسرین، غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے والوں کی گرفت ہوتی دیکھ کر بعض مسلمان سمجھے کہ آئندہ ہر جہاد میں ہر کسی کے لیے شرکت لازمی ہو گئی ہے۔ اس آیت میں واضح کر دیا گیا کہ ہمیشہ ایسی صورتحال نہیں جو تبوک میں تھی۔ تبوک کا جہاد تو فرض عین ہو چکا تھا، ورنہ عموماً جہاد فرض کفایہ ہی رہتا ہے، لہٰذا دوبارہ اگر ایسی نوبت نہیں آتی تو جہاد میں حسب ضرورت لوگ مشغول رہیں۔ باقی ہر گروہ میں سے یعنی قبیلوں اور قصبوں میں سے کچھ لوگ دین سمجھنے کے لیے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ٹھہریں، پھر جو کچھ سیکھ لیں سمجھ لیں، واپس جا کر اپنی قوم کو بھی اور جہاد سے پلٹنے والوں کو بھی سکھائیں اور انہیں اللہ سے ڈرائیں تاکہ وہ ہر طرح کی گمراہی سے بچتے رہیں۔ لعلہم یحذرون کا یہی معنی ہے۔ بحوالہ ابن کثیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر یوں فرمائی ہے کہ مسلمانوں کو نہیں چاہیے کہ سارے کے سارے جہاد پر نکل جائیں اور حضور علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیں، بلکہ حضور جب نکلیں تو مسلمان بھی ساتھ نکلیں تاکہ جہاد بھی ہوتا رہے اور دین سیکھنے کا موقع بھی ملتا رہے۔ اور اگر حضور علیہ السلام نہ نکلیں تو کچھ لوگ حضور علیہ السلام کے پاس رہ کر دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں تاکہ جہاد کی طرح اشاعت دین کا فریضہ بھی ادا ہوتا رہے۔ آیت کے مطابق پہلے خود دین کو سیکھنا، پھر قوم کو جا کر سکھانا، اور مجاہدین جب جہاد سے واپس آئے تو انہیں بھی دین سمجھانا ہوگا۔ اللہ کے اس حکم سے لگتا ہے کہ دین سب مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ بحوالہ مسلم شریف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علماء کہتے ہیں انفرادی تقاضوں کا دینی علم حاصل کرنا تمام افراد پر فرض عین ہے، جبکہ اجتماعی تقاضوں کا دینی علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ یہ فرض کفایہ اہل مدارس سب مسلمانوں کی طرف سے ادا کر رہے ہیں۔ آیت کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ ہر بڑی آبادی میں سے لوگوں کا ایک حصہ جہاد پر جائے اور کامیابیوں کو دین کی صداقت کی دلیل سمجھے، پھر واپس آ کر کفار کو بتا کر انہیں ڈرائے تاکہ وہ مروب ہو کر لڑائی سے بچتے رہیں، کیونکہ کافروں کا لڑائی سے بچنا ان کے اپنے لیے بھی مفید ہے۔ لیکن آیت کے ظاہر سے دین کا سیکھنا سمجھنا ہی مراد ہے، اور یہ ایک افضل عمل بھی ہے، اس لیے کہ دین سمجھ لینے سے ہی جہاد سمیت دیگر اعمال زندہ اور قائم رہ سکتے ہیں۔ اگر دینی علوم حاصل نہ کیے جائیں تو پھر دین کا کوئی بھی ستون قائم نہیں رہ سکتا۔ آیت میں علم کی بجائے فقہ کا لفظ استعمال کرنا
اس بات کی وضاحت ہے کہ دین کو جان لینا کافی نہیں بلکہ سمجھنا ضروری ہے۔ پیچھے آیت نمبر 97 میں دیہاتی لوگوں کا کفر و نفاق پر سخت ہونا، ان کا دین سے لا علم رہنا بتایا گیا تھا۔ یہاں اس لا علمی کو ختم کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ شروع اسلام میں چونکہ لوگ سوچ سمجھ کر کلمہ پڑھتے تھے، جب اسلام قوت اختیار کر گیا تو سب دیکھا دیکھی مسلمان ہوتے گئے۔ ان میں دینی سمجھ بوجھ کا فقدان تھا جو گمراہی کا بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے بر موقع ہدایت دے دی گئی کہ دین سمجھنا اور سمجھانا اس امت کی ضرورت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے بعد ان کے علمی وارث حضرات علماء اور فقہا یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، ورنہ حکمرانوں نے کبھی اس کی ضرورت نہیں محسوس کی۔ آج بھی حکومتی سرپرستی میں جو تعلیمی ادارے چل رہے ہیں، ان میں کبھی قرآن کا حافظ، قاری یا عالم نہیں نکل سکا۔ امت کی یہ ضرورت ان مدارس سے پوری ہو رہی ہے۔ بحوالہ طبرانی اور مسند بزار بروایت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ہر صبح عالم بن کر یا طالب علم بن کر یا سننے والے بن کر یا علم سے محبت کرنے والے بن کر کیا کرو، اور پانچویں نہ بننا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہلاکت سے مراد جس کا علم اور اہل علم سے کوئی تعلق واسطہ نہ رہے، وہ پھر گمراہی ہو سکتا ہے۔ جتنے لوگ اہل علم کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے نظر آ رہے ہیں، ان کی گمراہی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اہل علم اور علم کا دوست بنا دے، آمین، اور یہ بھی کہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی اجمعین۔